محمد شاہ جی کو کہ آپ کے سامنے آ کے ذکر محمد والے محمد بیان کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد والے محمد بلند پر سلام. دعا لوڑ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی حجت الاسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آلہ فی کل ساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ العلم والنور وحافظ المقاصد والرسول حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ تبصر علی محمد و آل محمد میرا خالق مالک اللہ تمام عزت اللہ کی بیان قبول کے منظور فرما. میرا مالک اللہ صدقہ محمد و آل محمد تمام مومن کی پریشانیوں کو دور فرما. یک زمان آمین آخان کرو میرے امام کریم کربلا کا فرمان ہے کہ سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو. کربلا کا ریس فرمائے ہے کہ سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو. اگر تمہیں مجبوری دے طور تے پڑھنا پہ جائے وقت آمین نہ آکھو. کیوں تساں آمین آکھو سانو 14 نو سنو جنت دے وچ پہنچی. کم سے کم مومن دا جڑی آمین دا مقام ہے آل محمد دے نزدیک وہ جنت ہے. تمام مومنین آمین آکھو. ہمارے واسطے دعا منگانے میرا مالک اللہ جتنے بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. میرا مالک اللہ صدقہ محمد والے محمد جتنے بھی جس دنیا دے کونے تے مومن مومنات بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. میرا مالک اللہ صدقہ محمد والے محمد جڑے بے گناہ قید جلد رہائی عطا فرما. میرا مالک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما. میرا مالک اللہ ہم وارث دے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. میرا مالک اللہ پردے والے وارث دی جلد زیارت نصیب فرما. مریت حسین حسین کردے اٹھی ویے دے علی علی کرن دے دامن پنجا دے بارن دا ہوئے ہاتھ سب نگارن دا ہوئے لکھاں دعاواں دی ہکو دعا سارے وارث حجت خدا قائم ہے امام زمانہ دے جلدی ظہور فرما. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. جہانا دی سینت دشمنات لانا اور بطول تے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ بادشاہ تو پہلے فرقے کوئی نہیں، خون غدیر تو پہلے گروہ کوئی نہیں. کہ محمد اعلان کیتا کہ تو اسلام دے اندر گروہ بندی بن گئی. ایک علی نو اندروں بارو منن والے، ایک علی نو صرف بارو منن والے. انہاں گروہ بندی دے نا درمیان نماز رو پئی. نماز روندے توحید لٹھا آواز توحید ہے. نماز کیوں پہ رونی ہے؟ فرمایا اللہ کل تائیں تے دوواں ہک ہوئے نے مینوں پڑھ دے راج اے دو ہو گئے ہن مینوں پرسی کون. فرمایا نماز نہ گھبرا. انہاں دوواں دے لباس ہکو جے ہوسن، انہاں دوواں دی شکلاں ہکو جی ہوسن، انہاں دے چہرے ہکو جے ہوسن. پرسن تینوں دوویں گھر لیکن میں اللہ تیرے نال وعدہ کردا قبول اس دی کرسا جس تے دل وچ علی ہویا. فرمایا قبول اس دی کرسا جس تے دل وچ علی ہویا. اور سانو فخر ہے الحمدللہ کہ ساڈا پیر علی ہے. ایک بندہ آ گیا کوفے وچ، مولا امیر المومنین
منبر تے آگے ہاتھ مان کے اندر مولا تواڈا شیعہ تواڈے منن والا مولا دنیا تے تسی ساڈی مدد کر دے ہو، کیا روز محشر ساڈی مدد کرو گے؟ وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ مولا نے جو جملہ کہا قیامت تک یاد رکھنا، مولا فرمایا جہاں تمہارے اعمال تولنے ہیں نا وہاں میں علی آپ کا انتظار کروں گا، آپ میرا انتظار نہیں کریں گے، میں علی۔ فرمایا مولا آپ؟ فرمایا ہاں۔ اچھا مولا اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے وہاں تو کھچا کھچ رش ہوگا، نفس نفسی کا دور ہوگا، مولا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ دائیں ہوں گے، آپ بائیں ہوں گے، آپ منبر پہ ہوں گے، آپ تاج پہنے ہوں گے۔ مولا فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، انا صاحب الزمان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتا مولا اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو آپ اپنا عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ آپ اپنا عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ مولا فرمایا وہاں تک تم پہنچ جانا، رہ گئی تمہارے اعمال کی کھچی کمی، اسے ہم ایسا پورا کریں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں تمہارے گناہ رکھیں گے، دوسرے میں تمہاری نیکیاں رکھیں گے۔ اگر تمہارا گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا ہم فرشتے سے کہیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری بلا رکھو، ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری بلا رکھو۔ پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا ہم دیکھیں گے کہ تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری محبت ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتی ہے۔ بس فیضان ہو گیا میرا دل ہے آج میں اس دکھ پر جڑا شبیر دا سب کو بڑا نقصان ہے۔ آج اس سین دے میں دکھ پر جن دی عمر تھوڑی دکھ دے رہے۔ علامہ طالب جوڑی دا ایک جملہ ہے، اس سے تو میں حسین دی دید دکھ شروع کرا۔ وہ فرمیندے نبی پڑھتے پہ پڑھ دیا کہ انہاں کیا مسلمان مومنوں اللہ جانے حسین دی کی کتنی تسیح ہے۔ ایک مجمع جو محمد ازادار ماتمہ کرلا ماتمی اٹھیا اسا کہ قبلہ تو ساڑھی قوم دا سب تو بڑا خطیب ہے، اگر تینوں بھی نہیں پتا اسی کینوں وجہ پوچھئے قبلہ صاحب چہرے دوستو زیادہ ماتم کر کے فرمایا محمد میری مجبوری ہے، یوں نہ کہ قبلہ کیری مجبوری ہے؟ قبلہ رو کے فرمایا کربلا تو لے کے شام نہیں کمینہ پانی او وردہ جس مسلمان دے دور لائے گئے بنا ہوئے علی دیا دیا ہے قبول کر کربلا تو لے کے شام تئی کمینہ پانی او وردہ جس مسلمان دے دور لائے ہیں۔ جتنا اللہ گواہ کائنات دے وچ پوری اللہ دی کائنات دے وچ دو پیوت دی ایسے گزرے جنہ ہکو ٹائم وچ ہکو بندے دی ایک وکھری وکھری منت کیتی ہے۔ ستویں ضرب تے شبیر آندا رہے، ستویں ضرب تے دی آندی رہی ہے میرے پیو نو نہ مار، ستویں ضرب دے بعد پیو آندا ہے میری دی نو نہ مار۔ کمینہ ظلم کریں دائی دی اتے پیو دے گل رکھ کے دیو ظالم جتے 13 مارنی آنی نا اتے 14 مار میں پیو دے للے کسدیاں جدہ میں رکھیا سنا اتے 14 مار میں پیو دے للے کسدیاں شبیر اج اٹھی گردن جو بڑھتا کے نا مسومہ دے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مسومہ انہیں خنجر چلا لینے مسومہ جنہ اکبر دا حیاء نہیں کیتا قسم دا حیاء نہیں کیتا اصغر دا حیاء نہیں کیتا انہیں خنجر چلا لے نہیں مگر ایک گل دا جواب بابے نو دے تو جو اس نے میرے نال پر بلا رہنی ہے بازار اچ میرے سجاد و تسلیاں کون دے سی ان کون آکسی ٹر و زین العابدین میں جو تیرے نالا ٹر و سید و ساجدین۔ علی دیا دیا آئے قبول کرن، علی دیا دیا آئے قبول کرن۔ اللہ گواہ بازار شام میں 5 لاکھ دا مجمعی ایک مسلمان ماریا میری سین نو تماچا جن میں تماچا مارے نہ سجاد مول کے لکھا جتھے روندی پئی نہ اٹھے ہچکی بند کر کے آندی تو نہ روی مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا، تو نہ روی مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا، سید اندر مسلمہ میں امام تیرا بلاوا میں جتھے جو مسلمان تنو مارے حق میرا بن رہی جو میں تنو تسلیاں دیواں اس بازار وچ اللہ گواہ تو مینوں تسلیاں کیوں دینی ہے؟ اس ویلے بلا دی داڑھی دا بوسہ لے کے آندی سجاد بلا اس بازار وچ میں مر گئی تو مینوں چاہ ملے سے مینوں دفنا ملے سے ہر تلوار کے آندی اللہ دے نام تے اتنا دسا اس بازار وچ تو مر گیا تینوں کیویں چیتا آواز آندا ہاتھ رجے ہوئے ہیں میری باواں دے وال کھلے ہوئے ہیں اللہ گواہ زندان ہو ملیا جڑا چاہتی کوئی نہیں میری سین نو مل گیا سجاد جڑا میرے بابے دا ہاتھ تے سرایا فرمایا جاگ مسومہ بابا ملن آئی بابے
دی محمد والے محمد بلند صلی میں آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام علی مقام نے فرمایا کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، اگر چوہتے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام نے یہاں پہ لوگوں کو 4 اقسام میں تقسیم کر دیا ہے کہ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور ہم نہ عالم دین ہیں نہ طالب علم ہیں نہ سیکھ رہے ہیں، بلکہ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، مطلب ان سے محبت کرنے والے۔ تو بقول امام کے ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انہی سے یہی ایک حدیث ہے یا قرآن کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ ان سے رجوع رکھیے تاکہ ہم اپنے صحیح مقام اور صحیح رستے پہ چل سکیں۔ خوش ندی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا دعوت سن دیتا ہوں مولانا صاحب کو کہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد آپ تک پہنچائے۔ نعرہ حیدری، خوش ندی محمد والے محمد بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد پر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں اور میں گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا، میں گناہ پر گناہ کیے جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں مولا آئمہ سے آ کے لوگوں نے کیسے کیسے سوال پوچھے ہیں، کھل کے پوچھے ہیں، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ درس چھپا ہوا ہے۔ تو اس نے آ کے اعتراف کیا کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں اور گناہوں سے رک نہیں سکتا۔ میرے خیال سے ہم سب کے لیے، خصوصاً جوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم اب جیسے آپ جس شہر میں رہتے ہیں، میرے خیال سے شاید ہی کوئی گناہ ہو جو یہاں نہ ہو۔ یہاں پر رہنے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مالی طور پر اور لائف سٹائل، اور یہ ایک قسم کا سینٹرل کنٹری ہے پوری دنیا کے لیے، ایسٹ میٹس ویسٹ، اور بڑے بڑے اگزامپل ہیں استنبول کے، تو بڑے فوائد بھی ہیں، پر وہاں گناہ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب پانی گرم ہونے لگتا ہے تو وہ جو ابلتا ہے نا، وہ ڈفرنٹ ٹائپ کا ابلنا ہوتا ہے، اور اسی طرح جوانی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی نئی نئی جوانی آتی ہے تو پھر اس میں وہ جو شدت ہوتی ہے گناہ کی طرف جانا، وہ بہت زبردست ہوتی ہے اس کی اٹریکشن۔ تو اگر آپ کا فیتھ، آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا تو بہت زیادہ مشکلات سے آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کی نئی نئی جوانی ہے اور زمانہ آپ کے سامنے جو ہے نا ایسے کھل کے ہے۔ تو اس بندے نے مولا کو کہا کہ میں گناہ سے باز نہیں رہ سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کہا کہ 5 کام کر۔ سب سے پہلے اللہ کے رزق سے کھانا چھوڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کا رزق چھوڑ دے، یعنی کسی اور سے رزق لے لے، کسی اور کے پاس چلا جا۔ اللہ کا رزق، کیونکہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم وہ اپنے سمجھنے کے لیے کرتے، پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی بارگاہ میں گناہ کر رہے ہیں، کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ گناہ، جھوٹ بولنا مثال کے طور پہ، میں نے چھوٹا سا جھوٹ بولا کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں نا اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے، تو چھوٹا بڑا نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رزق سے کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے ہر وقت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت بڑا ملک دیا، ہو سکے آخر میں تو شاید اس کا ذکر بھی کروں، بہت بڑا ملک دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء میں ان کو اپنے دسترخوان پہ بلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے، پر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان نے اناؤنس کرایا کہ تمام مخلوقات کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، ان کا تو ملک ہی ماشاءاللہ اتنا بڑا تھا، اور ان کو اللہ نے بہت زیادہ جنوں پہ، پرندوں پر، ہر قسم کی ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی، اختیارات اتنے زیادہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو انہوں نے سمندر کے کنارے دسترخوان بچھانا شروع کیا اور تمام مخلوقات کو کہا کہ ہمارے دسترخوان سے آ کر کھاؤ۔ تو کھانا بن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا سب سے بڑا جو جانور ہے، سب سے بڑا جو اینیمل ہے، اینیمل کہیں یا فش کہیں، تو وہ ویل ہے۔ ویل جو ہے وہ سب سے بڑا، شاید اس کمرے سے بھی، اس ہال سے بھی بڑی بڑی ویلز ہیں۔ خود حضرت یونس علیہ السلام ایک ویل کے بطن میں تھے، تو یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو انسان نے ابھی تک سمندر کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، یہ پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، تو مطلب خلا میں پہنچ گیا پر ابھی تک سمندر کو پوری طرح دریافت نہیں کیا۔ تو ایک ویل کھانے کے ٹائم سے، جو کھانے کا ٹائم تھا اس سے پہلے آ گئی، اور اس نے کہا مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، تو کھانے سے پہلے ہی آ گئی ہے۔ خیر جیسے ہی ٹائم ہوا وہ ویل آئی اور اس نے ایک ہی لقمے میں سب کچھ کھا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ایک ہی لقمہ تھا اور وہ بھوکی گئی ہے، مطلب اس کا ایک وہ لقمہ تھا جو حضرت سلیمان نے سوچا کہ میں مخلوق کی دعوت کروں، وہ ایک لقمے میں ہی کھا گئی اور کہتی ہوئی گئی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو یہ بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اس اللہ کی ذات ہے جو ہم سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رزق سے کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے اس کو کہا پھر اللہ کی ولایت سے باہر نکل جا، اللہ اکبر، اللہ کی جہاں اللہ کی اتھارٹی نہ ہو، کہ گناہ کر رہے ہیں نا، اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو مولا نے اس کو کہا تو نکل جا، جہاں اللہ کی، جدھر جدھر اللہ کی ولایت ہے تو اس سے نکل جا۔ اس نے کہا مولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے اس کو کہا پھر تو ایسا کر، ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مولا نے اس کو کہا پھر تو ایسا کر، جب ملک الموت آئے گا تیری روح قبض کرنے تو تو اس کو واپس بھیج دے، تو اس کو روح دینے سے انکار کر دی۔ اس نے کہا میری اتنی
हिम्मत कहाँ कि मलकुल मौत को आज तक कोई नहीं रोक सका। एक ही दरवाज़ा था जिधर आके इसने इजाज़त मांगी, नहीं तो ये किसी से इजाज़त भी नहीं मांगता। तो मलकुल मौत को भी मैं नहीं रोक सकता। तो फिर मौला ने उसको कहा, फिर जहन्नम के फरिश्ते जब तुझे जहन्नम में फेंकने लगेंगे तो उनको रोक दे, उनको रोक दी, उनको कह दी कि मुझे जहन्नम में ना फेंके। तो उसने कहा मौला मैं ये काम भी नहीं कर सकता। तो मौला ने कहा तो फिर गुनाह करना छोड़। जब तू ये पांचों चीज़ें नहीं कर सकता तो फिर तेरे लिए बेहतर है कि तू गुनाह करना छोड़ दे। इंशाअल्लाह इन अय्याम के तवस्सुल से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह भी हमें गुनाहों से और ख़ास कर गुनाहाने कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह अपने असहाब के साथ बैठे हैं और असहाब से रसूलुल्लाह ने खिताब किया और कहा, तुम में से कौन है जो पूरे साल के रोज़े रखता है? तुम में से कौन है जो पूरे साल के रोज़े रखता है? तो एक सहाबी, बुजुर्ग सहाबी, उनका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मैं ये काम बजा लाता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि कौन है जो पूरी रात इबादत में गुजारता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने देखा, फिर भी किसी ने लबैक नहीं कहा। तो आपने कहा, या रसूलुल्लाह मैं पूरी रात इबादत में गुजारता हूँ। तो फिर आपने कहा कि कौन है जो हर रोज़ कुरान मजीद की पूरी तिलावत करता है? माशाअल्लाह। तो हज़रत सलमान फ़ारसी के अलावा किसी ने भी जवाब नहीं दिया और हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि मैं जो हूँ रोज़ पूरे कुरान की तिलावत का सवाब हासिल करता हूँ। तो एक कदावर सहाबी खड़ा हुआ और उसने कहा, ये फ़ारसी झूठ बोलता है, मैंने इसको दिन में खाते देखा है, मैंने इसको रात में सोते देखा है, और ये कब मैंने कितनी दफ़ा देखा है, ये हर वक्त कुरान तो पढ़ता नहीं है, ये झूठ बोलता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, तो तुम इस लुकमाने मोहम्मदी से पूछ लो कि ये कैसे ये सारे अमल इंजाम देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लुकमाने उम्मत है हज़रत सलमान फ़ारसी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, या रसूलुल्लाह आपने कहा जो एक नेकी करता है उसको 10 गुना सवाब अल्लाह देता है। माशाअल्लाह। तो मैं हर महीने 3 रोज़े रखता हूँ, माशाअल्लाह। तो 3 × 10 30 हुए, तो मुझे पूरे महीनों के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। इसके अलावा मैं शाबान और रमज़ान मुबारक के भी रोज़े रखता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जो सोने से पहले वुज़ू कर कर सोए उसकी पूरी रात इबादत में शामिल होती है। तो मैं सोने से पहले वुज़ू कर कर सोता हूँ तो मुझे पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाता है। और मैंने सुना रसूलुल्लाह से कि जिसने सूरह तौहीद की तिलावत की उसको 1/3 कुरान का सवाब मिला। तो मैं हर रोज 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करता हूँ और मुझे पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। माशाअल्लाह। ये अमाल हमारे लिए माशाअल्लाह। हमने इनको अपनाना है अपनी जिंदगी में। हज़रत सलमान फ़ारसी हमें बताने, रसूलुल्लाह ने पूछा भी इसीलिए और बताया भी इसलिए कि हमें बताने के लिए। आप देखिए ना, आपको कितनी देर लगेगी वुज़ू करने में, आपको वुज़ू करने में कुछ देर नहीं लगेगी, पर आपकी पूरी रात जो है वो इबादत में शुमार होगी। हदीस यहाँ पर रुकती नहीं है, हदीस जो है वो आगे चली और हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि मेरे नबी ने कहा कि जिसने दिल में अली से मोहब्बत की उसका 1/3 ईमान उसके पास है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 10वें दर्जे का ईमान के
10 درجے ہیں اور حضرت سلمان فارسی 10ویں درجے پر فائز ہیں. تو انہوں نے کہا جس نے دل سے علی سے محبت کی اس نے اپنا 1/3 ایمان اس کے پاس ہے. جس نے دل سے اور زبان سے بھی کی اس کا 2/3 ایمان اس کے پاس ہے. اور جس نے دل سے زبان سے اور ہاتھ سے بھی ولایت کا دفاع کیا اس کا پورا ایمان اس کے پاس ہے. درجے کا صحابی اس طرح ہوگا تو کل ایمان اللہ جانے کیسا ہوگا. کل ایمان کی عبادت اللہ جانے کیسی ہوگی. ہم نے کہا کہ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں امام بناتا ہوں اور میرے امر سے وہ ہدایت کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے بھائی شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ گناہوں سے بچانے کی نا، کہ مولا نے کہا میں بچا لوں گا. ایک شخص جو محمد والے محمد کو ماننے والا نہیں تھا، پر اس نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سنی کہ ہم اپنے مومنوں کو بخشوا لیں گے. تو وہ آیا امام رضا کی خدمت میں اور کہا کہ میں نے سنا آپ نے کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہم بچا لیں گے، وہ جنت میں جائے گا. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا ایسے ہی ہے، ماشاءاللہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر وہ گناہگار ہو تو پھر بھی ایسے ہے. اگر وہ اچھا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اتنی سٹرونگ احادیث ہے نا کہ کہاں کہاں محبت اہل بیت کام آئے گی کہ یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ آپ کو انکریجمنٹ کے لیے ہے کہ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کا وارث ہے. پر یہ آپ کو ایک کھلی چیک بلینک چیک نہیں ہے کہ آپ کھل کے گناہ کریں. یہ ایسے نہیں ہے، کچھ لے کر بھی تو آئیں نا. کہ امام صادق نے کہا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو، ایسے کردار نہ بنو کہ ہمیں تمہیں دیکھ کے شرم آئے کہ یہ ہمارے ماننے والی ہیں. تو آپ نے اپنی پوری ٹرائی کرنی ہے کہ آپ نے ایسا بننا ہے کہ امام کہیں یہ ہمارا ہے. ہارون مکی کا کل واقعہ سنا تھا نا آپ نے، ایسے بنے کہ امام خوش ہو کہ کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. پر یہ دشمن ہے، یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے. تو امام نے کہا ایسے. اس نے کہا اگر گناہگار ہو تو مولا نے کہا کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی سزا دے گا. تو جب وہ مر جائے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اس نے پلٹ کر کہا اگر ایسا نہ ہوا پھر، اگر اللہ نے اس کو دنیا میں سزا نہ دی تو پھر. تو مولا نے اس کو کہا کہ پھر جب اس کو غسل دیا جائے گا تو وہ غسل پانی کی جگہ آگ ہوگی، اور وہ آگ کی وجہ سے اللہ اس کو پاک کر دے گا. یعنی اس پہ یہ عذاب آئے گا، پر اس کے اوپر جو عذاب آئے گا اس کی وجہ سے اللہ اس کو پاک کر دے گا. اس نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر، اگر وہ اس کا پانی آگ نہ بنا اور اللہ نے اس کو پاک نہ کیا تو پھر. تو مولا نے کہا پھر اللہ اس پر فشار قبر کا عذاب کرے گا. قبر تنگ ہوتی ہے، قبر آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل پس جاتا ہے، اور انبیاء نے بھی اس سے استغفار کی ہے. تو مولا نے کہا کہ پھر اس پر فشار قبر ہوگا اور فشار قبر اس کو پاک کر دے گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو اس نے پھر پلٹ کر کہا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر. اب امام رضا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پھر ہم محمد و آل محمد اس کو بخشوا دیں گے. ہم محمد و آل محمد اس کو بخشوا دیں گے چاہے تجھے پسند ہو. تو جگہ جگہ یہ محبت اہل بیت کا
काम आएगी इंशाअल्लाह। पर अमाल भी लेकर आए। तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में लोग आए और उन्होंने बताया कि बसरा में एक बंदा है जो आपकी इमामत पर गुफ्तगू करता है, लोगों को गुमराह करता है। और मतलब कि क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ उसूल दीन में है, भाइयों के यहाँ भी उसूल दीन में है, पर उनमें बेशुमार ग्रुप्स हैं। और ये अमर नामी बंदा था बसरा का, और ये लोगों को गुमराह करता था कि इमाम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरह की बेशुमार बातें जो है ना करता है। अब 3,000, 3,500 या 4,000 स्टूडेंट्स हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के। माशाअल्लाह। तो मौला ने नज़र दौड़ाई और एक 18 साल जवान जिसका नाम हिशाम है उसको कहा कि जाओ और उसके साथ मुनाजरा करो। माशाअल्लाह बड़े बड़े 70-80 साल के भी तालिब इल्म मौला की खिदमत में थे, मतलब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इल्म के साथ। मौला ने 18 साल के जवान को कहा कि जाओ और जाकर उसके साथ मुनाजरा करो। हिशाम गया है और मुनाजरा जीत कर आया है, माशाअल्लाह। जीत कर वापस आया, मौला की खिदमत में आया। तो मौला ने कहा कि हिशाम लोगों को बताओ कि मुनाजरा कैसे हुआ। तो हिशाम ने कहा मौला मुझे माफ़ कर दें, आपके सामने बोलने से मेरी ज़ुबान पर लुकनत आती है, आपके सामने मैं नहीं बोल सकता। तो मौला ने कहा हिशाम मैं ही तुझे कह रहा हूँ कि लोगों को बताओ कि तुमने मुनाजरा कैसे किया उसके साथ। ये कहता मैं गया हूँ मस्जिद बसरा में बैठा हुआ था और लोगों को सवालों जवाब कर रहा था, तो मैं उसके पास जाकर बैठा और मैंने कहा क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। ये भी 70-80 साल का बंदा था। ये अमर से कहा क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। तो अमर ने कहा कि आप सवाल करें। तो हिशाम ने कहा हल लका ऐनुन, क्या तेरे पास आँखें हैं। उसने कहा ये कैसा बेवकूफ़ सा सवाल है तेरा, ये क्या सवाल है। हिशाम ने कहा मेरा यही सवाल है, जवाब देना है तो दो। उसने कहा मैं वैसे मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का, पर चल मैं तेरा जवाब, हाँ मेरे पास आँखें हैं। तो उसने कहा क्या करता है तू इन आँखों से। उसने कहा मैं इन आँखों से देखता हूँ। हल लका उनफुन, क्या तेरे पास नाक है। तो अमर ने कहा नज़र नहीं आ रहा मेरे पास नाक है। उसने कहा नाक के साथ क्या करते हो। उसने कहा मैं नाक के साथ चीज़ें सूंघता हूँ। हल्लका जौफुन, क्या तेरे पास मुंह है, क्या तेरे पास ज़ुबान है। उसने कहा हाँ मेरे पास ज़ुबान है। उसने कहा तुम ज़ुबान के साथ क्या करते हो। उसने कहा मैं ज़ुबान के साथ चखता हूँ, ज़ुबान के साथ चखता हूँ, जायका देखता हूँ कि चीज़ का जायका क्या है। तो इसके बाद हिशाम ने उसको कहा क्या तेरे पास अकल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा हाँ मेरे पास अकल भी है। उसने कहा अकल का क्या काम है। तो उसने कहा ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये मैं जो चख रहा हूँ, अकल उसको तराजू में तोलती है। क्या मैंने सही देखा, क्या मैंने सही सुना, क्या मैंने सही चखा। तो अकल बताती है कि ये सही है या गलत है। तो हिशाम ने कहा जब तेरी अंदर की दुनिया एक इमाम के बगैर नहीं चल सकती जो तुझे दुरुस्त रखती है, तो ये दुनिया, ये कायनात इमाम के बगैर कैसे चल सकती है। माशाअल्लाह जी। यानी अल्लाह ने हमारे अंदर भी एक बातनी दलील रखी है जिसका ये काम है कि सीधा रखना है, करेक्ट पाथ पे रखना है, इधर उधर भटकने नहीं देना। और इमाम कहते ही उसे लीडर वही होता है जो कौम के आगे आगे चले और कौम जो है उसके पीछे पीछे चले, उससे तजावुज़ ना करे। हमें तारीख में मिलता है कई लोगों ने किया भी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आया,
اس نے کہا کہ میں لنگوسٹک ہوں، میں بلاغت و فصاحت کا ٹیچر ہوں. تو مولا آپ نے بڑی آسان سی ایک دعا ہے، دعائے توسل، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور جو نہیں پڑھتے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ اتنی مجرب دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، تمام ائمہ سے توسل ہے. آپ کی کوئی بھی مشکل ہو آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ. لوگ آتے ہیں ہمیں پریشانی ہے، ہمیں یہ ہمیں وہ ہے، تو دعائے توسل پڑھیں، آپ کی ہر پریشانی جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو یہ بندہ ہے اور اس نے مولا کو آ کے کہا ہے کہ میں اس میں چینجز کر دوں، میں اس کو چینج کر دوں اس میں، کیونکہ میں فصیح و بلیغ ہوں. تو مولا نے اس کو کہا بات تو وہی ہے نا، کلام الامام امام الکلام. امام کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے، ڈیفیکلٹی نہیں لوگوں کے لیے کرنی، آسان ہے تو کسی وجہ سے ہی آسان ہے. کہ کل کو کوئی کہے نا کہ بھائی میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اسی وجہ سے آسان ہے. تو لوگوں نے آ کے اس طرح کی چیزیں کی ہے. ایک بندہ آیا امیر المومنین کے پاس اور کہتا ہے کہ میں آپ کو ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اچھا بولو، مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑا سا رکنا چاہیے، تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو جواب دینا چاہیے. تو مولا نے اس کو کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہر وقت میرے سامنے ہے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ کائنات بھی امام کے ہر وقت سامنے اس میں امام کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور طرح طرح کے مولا سے سوال پوچھے گئے. ہم نے کہا کہ مسلمانوں نے خلیفہ کے 3 معنی کیے کہ خلیفہ اصل جو امام کے 3 معنی کیے کہ خلیفہ وقت، خلیفۃ النبی، خلیفۃ النبی، اور فقی امام اور بادشاہ. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ خلیفہ بھی، خلیفہ کا قرآنک سٹینڈرڈ کیا ہے. مطلب اگر ہم تاریخ میں کہیں تو ہم اس میں کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، تو ہم قرآن کو ہی سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ قرآن خلیفہ کیسے بنتا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، فرشتوں کو کہا کہ میں اس آدم کو خلیفہ بناؤں گا. تو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی خلیفہ بنے گا اس کو میں ہی بناؤں گا. تم لوگوں کو حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کا کوئی نمائندہ بنائیں. یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ عہدہ الہیہ ہے. یہ اللہ، جس طرح نبوت بھی اللہ کا عہدہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اسی طرح خلیفہ جو ہے یہ بھی عہدہ الہیہ ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان تھوڑا سا مقابلہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا. ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہوگا اور وہ علم میں مایہ ناز ہوگا. فرشتوں کو آدم نے شکست دی اور مسجود ملائکہ کہلائے. ماشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، مراد انسان کی ناقص حضرت آدم، جو زمین پر قتل و غارت کرے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا منصب ہے اور ان کو مل رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. امام غزالی نے کہا یہ اللہ کا جواب نہیں تھا. اللہ اکبر.
یہ اللہ نے صرف کہہ دیا، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پہ قتل و غارت کرے گا۔ اللہ نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کیا یہ جواب ہے؟ کیا یہ جواب ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو جواب نہیں دیا، بس کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وقت گزرتا گیا اور شب ہجرت آئی اور نبی نے علی کو کہا علی بڑے خطرے والی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے علی کو کہا علی بڑے خطرے والی رات ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کل کو تاریخ میں کوئی کہے علی کو پتہ ہی نہیں تھا اور بستر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر، مولا خود ہی کہہ رہے تھے علی بڑی خطرے والی رات ہے، بڑے خطرے والی۔ یہ کیونکہ بت پرست جو قریش کے تھے یہ تنگ تھے، تو انہوں نے پھر پلان بنایا کہ ہم کچھ مل کر کریں، کیونکہ پہلے تو حضرت ابو طالب کی پناہ تھی رسول اللہ کے پاس، جب وہ نہیں رہے تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا کسی طرح محمد مصطفیٰ کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ رکھی، اس میٹنگ میں حضرت شیطان بھی تھے۔ حضرت شیطان نے کہا کہ سب مل کر ایک حملہ کریں اور حملہ اس طرح کریں کہ بنی ہاشم پھر کسی کے ساتھ لڑ، کیونکہ سب ملوث ہوں گے نا، ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا اور جب وہ مل کے وار کریں گے تو پھر کتنے قبیلوں کے ساتھ بنی ہاشم ملے گا اور محمد مصطفیٰ کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ مشورہ دے کر یہ چلا گیا۔ تو نبی اللہ کو اللہ نے بتایا تو آپ نے علی کو کہا علی بڑی خطرے والی رات ہے۔ تو مولا کو آپ نے کہا کہ میرے بستر پہ تو سو جا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرے والی رات ہے، تو کیا صرف رسول کے لیے خطرے والی رات تھی؟ کیا علی کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ کیا علی کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ اور مولا نے صرف یہ کہا کیا میرے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے لیے علی نے تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے کہ کہا ہو کہ آپ تو بچ جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ آپ ہمیں کوئی جھوٹی سی روایت دکھا دیں کہ مولا نے کہا ہو کہ آپ تو نکل جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ بھائی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ جب احد میں جنگ ہوئی ہے نا تو کسی نے کہا کہ سب بھاگ گئے، مولا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو مولا نے کہا کہ شیطان نے آواز دی ماتا محمد، جب کہا نا ماتا محمد محمد مر گیا تو اصحاب سارے بھاگ گئے، جو تھوڑے بہتے لڑ بھی رہے تھے وہ بھاگ گئے کہ جب محمد نہ رہے تو دین نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے کہا جب میں نے سنا محمد مارے گئے تو میں نے سوچا اب علی کا فائدہ کیا رہا؟ اللہ اکبر۔ قدم قدم پر مولا نے جانساری دی ہے، تو ادھر بھی مولا نے یہی کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ بلب ہے، اس کی ڈیفرنٹ لائٹ ہے، اور اگر یہ آپ بڑی لائٹ لگائیں اس کی فرق ہے لائٹ میں، ہاں سورج کی لائٹ اور ہے، اس لائٹ اور ہے، چھوٹا واٹ 60 واٹ کا بلب لگا دیں اس کی لائٹ اور ہے، سب کی ڈیفرنٹ لائٹ ہے۔ مجھے بی بی عائشہ کی روایت یاد ہے، وہ کہتی تھی اگر کمرے میں سوئی گر جاتی اور آپ تشریف لاتے آپ کے چہرے کے نور کی روشنی سے میں سوئی ڈھونڈ لیتی، اللہ اکبر، رسول اللہ کے چہرے کی روشنی سے میں سوئی ڈھونڈ لیتی، اتنا نور تھا۔ اب بستر پر سونا بھی اسی کو پڑے گا جس کا نور میچ کرے گا۔ اگر روشنی میں فرق ہوگا تو باہر کھڑے والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ چادر کے نیچے
محمد نہیں کوئی اور ہے۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ امیر المومنین نے خود بستر پر سو گئے اور آپ نکل گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ مولا کی اتنی قدم قدم پر فضیلتیں ہیں کہ میں خود اعتراف کرتا ہوں، میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے مجھے ائمہ کے نام پتہ تھے، پر مولا علی کے مجالس میں زیادہ ذکر ہوتا ہے تو زیادہ پتہ تھا، اور باقی ائمہ کا بہت کم پتہ تھا۔ جیسے ہم آگے چلتے جائیں، امام حسین کا بھی لگا لیں، زیادہ ہمیں عاشور کے دن کا ہی پتہ ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے اصل حیات زندگی معرفت کی بات ہے نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی، اور سب سے پہلا سٹیج جو معرفت کا ہے وہ یقین ہے، وہ یقین ہے۔ جب آپ کو ان پر یقین ہوگا تو یعنی آپ کو معرفت ہوگی۔ ہمارے 12ویں سرکار ایک صلوات پڑھے گا، غیبت میں ہے، 12ویں سرکار غیبت میں ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ وہ موجود ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ان کی معرفت ہوگی۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو حضرت نوح نے کہا کہ طوفان آنے والا ہے، پر طوفان نہیں آ رہا تھا، وہ چھانٹی ہو رہی تھی، لوگوں کی چھانٹی ہو رہی تھی، کہ وہ کشتی والے لوگ ہی ہونے تھے، کیونکہ اگر فوراً طوفان آ جاتا تو لوگ بیٹھ جاتے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ صحرا میں کشتی بنا رہا ہے، پر وہ لوگ جن کا ایمان تھا وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ 12ویں سرکار نے یقیناً آنا ہے، احادیث میں چاہے ایک دن بھی رہ گیا قیامت کا تو ہمارا 12واں ظہور کرے گا، پر لوگوں نے چھانٹی ہو جانا ہے، لوگوں کے دلوں سے یہ یقین چلے جانا ہے کہ مولا کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یقین رکھنا ہے، اس کے بعد ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ درود پڑھے محمد۔ یہ راتیں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اور آج ہم ایک ایسے شخص کے لیے روئیں گے کہ جس کا نام ہی حبیب ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایک ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں، امیر المومنین کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، امام حسین کے بھی صحابی ہیں، مولا سجاد کو بھی دیکھا ہے اور مولا باقر کو بھی دیکھا ہے۔ کوئی معمولی شخصیت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ آپ کو خود امام حسین نے بلایا، خود خط لکھ کر آپ کو بلایا ہے۔ یہ جب مولا کا کاروان چلا ہے تو کچھ لوگوں کو دنیا کی خواہش تھی، وہ آپ کے کاروان پر ملے ہیں، پر جگہ جگہ جب امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سفر تو موت کا سفر ہے، تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ زہیر ابن قین جو ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ جا رہے تھے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں کس طرف ہوں، یہ بھی صحابی تھے، پر مولا خود ان کو پہلے پیغام دی ہے، ملاقات کی ہے، اور پھر یہ ملیں گے۔ تو کچھ اصحاب جو ہیں بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ مولا نے ان کو خود اپنے ساتھ شامل کیا، اور کچھ ایسے بدبخت تھے جو مولا کا ساتھ رستے میں ہی چھوڑ گئے۔ تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ لشکر پر لشکر آ رہا تھا۔ 2 محرم کو آپ کربلا میں وارد ہوئے، اور اس کے بعد دشمن پر دشمن نواز رسول کے خلاف لشکر لے کر آ رہا ہے۔ شمر اپنا لشکر لے کر آیا، اور یہ عمر سعد لعین
یہ کہتے ہیں 20,000 فوجی لے کر آیا، فوج پر فوج نواسہ رسول کے خلاف جمع ہو رہی ہے۔ یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو کہا، اے بھیا کوئی ہے جس کو آپ بھی مدد کے لیے پکاریں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور ہم کہتے ہیں پانی پیئے سلام کرے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، کیونکہ روز عاشور امام حسین کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، اتنا غریب تھا آپ کا امام۔ ہم سلام کر کے اور اپنے دلوں میں اپنے اندر اپنی روح سے کہتے ہیں مولا اگر ہم ہوتے ہم آپ کی نصرت کرتے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ہے، اس کو خط لکھتا ہوں۔ تو آپ نے خط لکھ کر قاصد کو بھیجا۔ یہ آپ کا قاصد کہتے ہیں جب کوفہ میں پہنچا تو حضرت حبیب کھانا شروع کر گھر میں بیٹھے تھے اور کھانا کھانے والے تھے، پہلا لقمہ اٹھایا ہے اور دق الباب ہوا تو آپ نے کہا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ آپ نے لقمہ چوما، کیونکہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو ماں باپ کی بڑی عزت ہے، پر شریعت کہتی ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کھانا کھائیں، کسی کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ لقمہ ادھر ہی رکھا اور دروازے پر گئے، کہا کیا پیغام ہے؟ تو قاصد نے کہا یہ خط ہے۔ آپ نے خط لیا اور پہلے اس کو چوما، خط چوما، ماتھے پر لگایا اور پھر خط کو کھولا۔ اِلَى رَجُلٌ فَقِیرٌ، کسی کو امام حسین علیہ السلام فقیہ کہے، آپ سوچیں اس کی کیا منزلت ہے۔ مولا نے کہا اے حبیب، اے میرے دوست حبیب، ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور ہم اکیلے نہیں، ہمارا حرم بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے ہماری مدد کو آ جاؤ، اگر نہ آ سکے تو روز قیامت ملاقات ہوگی۔ من حسین ابن فاطمہ، حسین کے بیٹے فاطمہ کی طرف سے خط ہے۔ بیٹھ گئے، بیگم نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کہا میں سوچ رہا ہوں۔ تو بیگم نے کہا حبیب نواسہ رسول مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو تلوار مجھے دے دیں، میں نواسہ رسول کی نصرت کروں گی۔ کہا نہیں، تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اپنے غلام کو تلوار اور گھوڑا دیا اور کہا فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ کوفے سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا، آپ بڑی مشکل سے کوفے سے رات کے اندھیرے پہ نکلے۔ جب تھوڑی سی دیر ہوگی نا تو سواری جو ہے وہ مضطرب تھی، تو غلام جو ہے وہ سواری کو کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب نے سنا، رونے لگے، کہا کیا غربت ہے حسین کی، غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور غلام کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا آقا اب مجھے آزاد نہ کرے، میں بھی آپ کے ساتھ مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ 7 محرم کو آپ نے علم دیے، علم دینے کے نا وہ سردار ہوتا ہے، وہ قافلہ سردار ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے مولا عباس سپہ سالار تھے، تو اسی طرح میمنہ کا بھی علم تھا، میسرہ کا بھی علم تھا، 7 علم تھے۔ ایک علم مولا نے اپنے پاس رکھا تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ علم کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے کہا میرا ایک مہمان آئے گا اس کے لیے یہ علم ہے۔ جیسے ہی
آئے تو مولا حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے، مولا عباس باہر نکلے، آپ آگے بڑھے تو ایک بلند نعرے تکبیر لگی۔ سیدہ زینب نے بی بی فضہ کو کہا دیکھو کیا ہوا، تو بی بی فضہ نے کہا حبیب ابن مظاہر مدد کو آئے ہیں، تو سیدہ نے کہا میرے صحابی رسول کو میرا سلام پہنچا دیں۔ ادھر امام حسین سے ملاقات ہوئی اور بی بی فضہ نے کہا اے حبیب اپنی قسمت پر ناز کر، فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، مٹی اٹھائی اور کہا آقا زادیے کب سے غلاموں کو سلام کہنے لگ گئی۔ روزے عاشور ہوئی، اصحاب باوفا نے ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے ایک کزن تھے، ان کا نام مسلم ابن اوسجا تھا، بہت قریبی تھے۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے گر گئے، جب گر گئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے سرانے آئے اور آپ کا سر اپنی گود میں لیا، آپ نے آنکھیں کھولی، مولا کو پایا تو زیارت کی۔ اتنے میں حبیب بھی پاس آئے، مسلم نے حبیب کی طرف دیکھا اور کہا اگر مجھے نا علم ہوتا کہ کچھ دیر بعد تیرا بھی یہی حال ہوگا اسی کا بالحسین، میں تجھے وصیت کرتا کہ حسین کی حفاظت کرنا۔ حبیب نے کہا وصیت کی ضرورت نہیں، جب تک زندہ رہوں گا حسین پر خراش نہیں آنے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جو مشکلات ہیں اور مشکلات ان کی حل فرما، جو ان کی دعائیں ہیں حاجات ہیں ان کو مستجاب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بارگاہ سرکار کے ظہور میں تجلیل عطا فرما اور ہمیں مولا کے جانساروں میں شامل عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماتم حسین۔
تو پتھر ہٹاویں تو میرے گسڑ دے ویلے زینب ناگار تو باہر آویں تو میرے گسڑ دے ویلے زینب ناگار تو باہر آویں تو میرے گسڑ دے ویلے زینب ناگار
नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने मोहम्मद की नवासी दसे जीरिया बस खाते रवि मैं नाना पवे जीरिया तेरे बीमार दिते मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मोहम्मद मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने मोहम्मद की नवासी दसे जीरिया वास्ता के अभी मैं नाना पवे जीरिया तेरे बीमार दिते मेरे पुत्र परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने मैनू बाजार च करवाए सफर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका ने तेरी गर्दन दुनिया झूमदा ओ नाना सारी कोला हाल होया बदलना बिना शरदारी उस गर्दन ते चला छोड़ खंजर तू ताने पर अगर सफर मेरा घर लोका ने नाना बिच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोका
پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے میرا گھر لوکاں نے میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے مینوں بازار چ کروا اے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دل اٹھیا میرا گھر لوکاں نے اے محمد دی نواسیاں جیسے جی رہیا واسطہ تیرا بھی پہنانا ہمیں دی رہیا پھر بھی مار دیتے میرے پتر لوکاں نے السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین السلام علی علی بن الحسین السلام علی اولاد الحسین السلام علی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حبیب القربان السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی جدا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب رسول اللہ السلام علیکم یا شریفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریفۃ القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وصاف اللہ تعالی مخرجک طیبک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي تلك الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تصبح وتوفى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.